میں آپ کے سامنے یہ پہلو بھی ذکر کرنا چاہوں گا، میرے اور آپ کے سماج کی کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ آج سے پہلے ہم اپنے بزرگوں کے سامنے باادب کھڑے ہونے میں بھی ڈر محسوس کیا کرتے، اور آج جرأت اتنی ہوئی، سامنے کھڑے ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن آج یہ جرأت ہوئی والدین کے سامنے بیٹھے، اپنے بڑوں کے سامنے بیٹھے، اپنے محترم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن موبائل کے اندر اس قدر زیادہ مشغول ہے، ماں بلا رہی ہے، باپ آواز دے رہا ہے، پھر بھی اسے توجہ دینے کا موقع نہیں۔ بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ نے انگوٹھی نکالی اور نکال کر پھینک دی، اور صحابہ سے کہا کہ یہ انگوٹھی میں جب سے پہنا ہوں، پورے ایک دن سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری توجہ تھوڑی دیر کے لیے انگوٹھی کی طرف رہتی ہے، تھوڑی دیر تمہاری طرف رہتی ہے، تھوڑی دیر انگوٹھی دیکھ رہا ہوں، تھوڑی دیر تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور اس چیز نے مجھے تمہاری طرف سے مشغول کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے نکال کر اسے پھینک دیا۔ اہل علم نے یہاں سے یہ ادب سکھایا ہے، نبی ہو کر اپنے صحابہ کی طرف سے توجہ پھیرنے والی چیز سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو یہ جو سوشل میڈیا کی مصروفیات ہیں، کتنی بھی اہم کیوں نہ ہو، کوئی بھی مصروفیت کیوں نہ ہو، جو اپنے بڑوں کا جواب دینے کی راہ میں رکاوٹ ہو، یا بڑوں کی طرف توجہ دینے میں رکاوٹ ہو، یا آپ ان کے سامنے مشغول اتنے ہو جائیں جیسے آپ کے سامنے کوئی پتھر ہو، کوئی چٹان ہو، آپ کو کوئی پرواہ نہ ہو، یہ خاندان کے اندر انتشار پیدا کرنے والے، تفرقہ پیدا کرنے والے اسباب۔ آپ جانتے ہیں پرانا زمانہ ایسا تھا کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے بہت ملا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ دشمن کے ساتھ بھی اگر بار بار ہوتی رہے تو یہ دشمنی کو ختم کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتی۔ دشمن کا بھی بار بار آپ کا سامنا ہوتا رہے، یقین مانے دور رہنے سے جتنی غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں قریب آنے سے غلط فہمیاں دور ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جو ملاقات کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، یا پھر اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ اسے آواز دے کر کہتا ہے تو بڑا اچھا آدمی ہے، وطاب ممشاک، تیری یہ چال، یہ چل کر جانا یہ بھی بڑی بابرکت چال ہے تیری، وتبوأت من الجنۃ منزلا، اور اس کام کے بدلے تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ملاقاتوں کی انسانی سماج پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور معاف کرنا ان وسائل نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملاقاتوں کے مقابلے میں تعلقات کو اور مضبوطی دیتے۔ اب تو معاملہ یہ کہ ملاقاتیں تو دور کی بات، ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جانا تو دور کی بات، ایک دوسرے کو سلام کرنے تک کی فرصت نہیں۔ ایک بہت بڑی سچائی ہے، پورے لوگ یہ کہتے ہیں، اور مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ تعلقات لوگوں سے ان وسائل کے آنے سے پہلے جتنے مضبوط تھے آج وہ تعلقات اتنے مضبوط نہیں رہ گئے۔ لوگوں نے ان وسائل کو عوامی رابطے کے ذرائع کا، ربط پیدا کرنے والے ذرائع کا، لیکن عملاً جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ روابط کو کاٹنے والے، روابط کو توڑنے والے بن گئے۔ آپ بتائیے، آپ کے پاس واٹس ایپ آنے سے پہلے، فیس بک آنے سے پہلے، گلی محلے میں، کام کی جگہ پر، مسجد کے اندر، آپ کے پڑوس میں کتنے آپ کے دوست تھے؟ کتنا وقت آپ اپنے متعلقین کے ساتھ گزارتے تھے؟ تعلقات کتنے تھے آپ کے؟ اور واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے لسٹ وہاں لمبی ہو گئی ہو، 50 ہو، 500 ہو، 1000 ہو، لیکن آپ کے سماج، سوسائٹی میں آپ کے تعلقات کہاں قائم رہ گئے؟ بھائیوں یاد رکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی طرف توجہ دینے والے آدمی کی ایک ایسی فضیلت بیان کی ہے کہ ہم اور آپ واٹس ایپ وغیرہ کے استعمال کرتے وقت اس حدیث کو یاد کر لیں، شاید ہمارے جسموں پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کی روایت بنی اسرائیل کے اس واقعے کا تذکرہ کیا جس میں تین آدمی بارش کی شدت میں غار میں پناہ لیتے ہیں، ایک چٹان آ کر اس پر بیٹھ جاتی۔ اب تینوں کے تینوں اپنی ایک نیکی، ایک نیک عمل کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنی اس نیکی کا حوالہ دے کر، وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں کہ اس سے نجات مل جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے بھی دیتے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی کی نیکی کیا تھی؟ کہا اس آدمی نے اللہ کے نبی
بکریاں چلا کر شام میں لوٹتا، دودھ دوہنے کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا۔ ایک رات لوٹنے میں تاخیر ہو گئی، والدین سو گئے، دودھ لے کر پہنچا، بچے ضرورت محسوس کر رہے، لیکن مجھے پسند نہیں ہوا کہ میں بچوں سے، والدین سے پہلے بچوں کو پلا دو، بیوی کو پلا دو۔ میں نے وہ لیا، اپنے والدین کے پاس گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ لیٹ گئے، اور اب میں دیکھتا ہوں ان کے بغیر میں پی لوں، میں سو جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں، اور وہ سو چکے ہیں تو ان کو جگا کے پلاؤں، یہ بھی مجھے گوارا نہیں۔ کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات میں اسی حالت میں کھڑا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح جب ہوئی تبھی جا کر ان کو پلایا، اور وہاں سے میں ہٹا۔ اللہ تعالیٰ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے یہ عمل قبول ہے تو میری اس پریشانی سے مجھے نجات دینا، یہ چٹان یہاں سے ہٹا دینا۔ بھائیوں میں جو بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، اس آدمی نے کیا کام کیا؟ روز کے معاملے میں ایک نیا کام کیا تو صرف یہی کہ اپنے والدین کو خصوصی توجہ کا مستحق سمجھا۔ آج سوشل میڈیا نے اسی توجہ کو ہم سے چھین لیا ہے۔ آپ یقین مانیں خود اپنا جائزہ لیں، کئی مرتبہ ہم مشغول ہیں، والد یا والدہ آتے ہیں اپنی کسی کام کے لیے، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، کہ شاید کم از کم 2-4 منٹ تو توجہ دینے میں ہماری تاخیر ہو ہی جاتی ہے، کم از کم 2-4 سیکنڈ کے لیے ہم توجہ دینے سے قاصر رہتے ہیں، یہ درست نہیں۔ آپ جانتے ہیں جریج کا قصہ آپ نے سنا، ماں آتی تھی نیچے سے آواز دیتی تھی، نیچے سے آواز دیتی تھی، وہ نماز میں رہتے ہوئے ماں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی بد دعا قبول کر کے فتنے میں ان کو مبتلا کر دیتا۔ بھائیو سوشل میڈیا نے سماجی طور پر ہمیں کتنے بکھراؤ کا شکار کیا ہے، اس کا آپ تفصیلی جائزہ لیجیے۔